الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، زندگی کے یہ لمحات اللہ جل جلالہ کی انسان پر عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے یہ لمحات عنایت فرمائے ہیں، اور زندگی کے ان لمحات کو سلامتی کے ساتھ گزار لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا اور آخرت کی سلامتی کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو اس کو عافیت کہا جاتا ہے. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی جانب سے دنیا اور آخرت کی سلامتی نصیب ہو، اور یہی عافیت اللہ کی جانب سے انسان کے لیے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. عافیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسان دنیا میں تندرستی اور صحت کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی صحت اور تندرستی کا حاصل کرنا یا صحت اور تندرستی کا نصیب ہونا یہ عافیت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عافیت کے مختلف اجزاء ہیں، ان تمام اجزاء کے ملنے سے انسان کو عافیت حاصل ہوتی ہے، اور ان اجزاء کے اہم ترین جز یا ان اجزاء میں سے ایک اہم ترین جز دنیا میں صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے دیگر شعبوں کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہاں صحت اور تندرستی کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مکمل رہنمائی فرمائی ہے. ایسی تعلیمات آپ نے امت کو عطا کی ہیں کہ جن کی روشنی میں یا جن پر عمل پیرا ہو کر اگر کوئی آدمی زندگی گزارے تو اللہ تبارک و تعالی اسے صحت اور تندرستی سے بھی نوازتا ہے. چند اقدامات ایسے ہیں جو کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں. اہم ترین اقدام صحت اور سلامتی کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان اپنی صحت اور تندرستی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے آہوزاری کرے، اللہ جل جلالہ سے دعا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو مختلف دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق انسان کی صحت سے ہے. جیسے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہے کہ اللہم انی اسألک الصحۃ، کہ یا رب العالمین میں آپ سے سوال کرتا ہوں صحت کا، تندرستی کا، والعفۃ اور پاک دامنی کا، والامانت اور امانت کا، کہ میں اپنی زندگی امانت داری کے ساتھ بسر کروں، وحسن الخلق اور میں اچھے اخلاق کا سوال آپ سے کرتا ہوں. تو یہ مختلف نعمتیں ہیں جن کا انسان اس مختصر دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر رہا ہے، اور ان میں سے سر فہرست صحت ہے. اسی طریقے سے اور بھی مختلف روایات ہیں جن میں انسان کو اللہ سے صحت، تندرستی اور سلامتی یا عافیت طلب کرنے کی نصیحت کی گئی ہے. حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی. ایک مرتبہ وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے عافیت طلب کرو. چند دن گزر گئے تو حضرت عباس پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اس طریقے سے محبت کے ساتھ مخاطب کر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر وہی نصیحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ جب آپ نے اللہ سے عافیت مانگ لی دنیا اور آخرت کی، تو گویا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگ لی۔ تو عافیت یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین مرحلہ ہے۔ اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے تو گویا اس نے دارین کی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کو گئے، وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کو آپ تشریف لے گئے۔ اب جو صحابی اس روایت کو روایت فرما رہے ہیں، نقل فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی بیماری کی وجہ سے ایسے کمزور ہو گئے تھے جیسے پرندے کا بچہ ہوتا ہے، کہ پرندے کا بچہ لاغر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو بیماری کی وجہ سے اس صحابی کی یہی صورتحال تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے کہیں اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی؟ گویا اس کی صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور پیغمبرانہ فراست کی وجہ سے بھانپ گئے کہ اس نے خود اللہ سے کوئی دعا کی ہوگی جس کے نتیجے میں اس کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ مجھے آخرت میں جو عذاب دینے ہیں، جو سزا دینی ہے، وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی انسان اللہ سے سزا طلب کرے اور اس سزا کو برداشت کرے، یہ انسان کے قبضہ قدرت سے باہر ہے۔ اور پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اگر فرض کیجئے آپ کو آخرت کی سزا کا ڈر ہے تو آخرت کی سزا دنیا میں مانگنے کی بجائے اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت مانگو، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگو، کہ نہ اللہ تمہاری پکڑ آخرت میں کرے اور نہ دنیا میں کرے۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کرنا، اللہ سے صحت اور سلامتی مانگنا، یہ انسان کی ذمہ عائد ہوتا ہے، یہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا کی زندگی میں صحت اور تندرستی کے حصول کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ رجوع اللہ ہے، اور یہی اصول دنیا کے ہر معاملے میں ہے کہ آپ کا جو بھی دنیاوی معاملہ ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے، کہیں پر کوئی سودا اٹکا ہوا ہے، کہیں کوئی لین دین میں مشکلات درپیش ہے، کوئی ملازمت کے مسائل ہیں، طالب علم کے اعلیٰ نمبرات کے حصول کا مسئلہ ہے، اس کے امتحانی مشاکل اس کو درپیش ہیں، تو دنیا کی زندگی میں انسان کو کوئی بھی مرحلہ درپیش ہو تو اولین اقدام جو انسان کی ذمہ ہے وہ رجوع اللہ ہے، کہ اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرو۔ جب اللہ سے مانگ لیا، اب دنیاوی اسباب کی طرف ڈٹ کر متوجہ ہو جاؤ اور مطمئن رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو صحت اور تندرستی کے حصول کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگی جائے، عافیت کی دعا مانگی جائے، سلامتی کی دعائیں مانگی جائیں۔ صحت اور تندرستی کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کو اپنے معمولات کا حصہ بنایا جائے۔ اب جو اگلے اقدامات ہیں ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے کہ اب دعا جب کر لی، اللہ سے رجوع کر لیا، صحت اور تندرستی برقرار رکھنی ہے یا صحت درکار ہے، صحت اور سلامتی حاصل کرنی ہے، تو رجوع اللہ سے فراغت کے بعد اب کچھ اور عملی اقدامات ہیں جو انسان کے ذمہ عائد ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان عملی اقدامات میں سے سر فہرست صفائی ہے کہ انسان صفائی کا اہتمام کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو نازل ہوئی، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق تھی جس میں پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی، اور دوسری وحی جو آپ پر 3 سال کے بعد نازل ہوئی، تو اس وحی میں اللہ نے جہاں اور ہدایات دی ہیں وہاں ایک ہدایت صفائی کی بھی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ تمہاری زندگی کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو دو قسم کے لوگ پسند ہیں، ایک تو توبہ کرنے والے اور ایک صفائی ستھرائی کا خوب اہتمام کرنے والے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور صفائی ستھرائی سے انسانی صحت کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو آدمی صفائی ستھرائی کا عادی ہوتا ہے تو عموماً اس کی صحت اور سلامتی برقرار ہوتی ہے، اور صفائی ستھرائی سے دور رہنے والا، اپنے آپ کو گندگیوں میں رکھنے والا، وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ صفائی ستھرائی میں سب سے پہلے انسان کی ذمہ عائد ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کی صفائی کا اہتمام کرے، جیسے میں نے یہ آیت آپ کو سنائی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جس میں امت کو کپڑے صاف رکھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی کے ہاں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک صاحب آئے جن کے بال پراگندہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہے جس سے یہ اپنے بال سنوار سکے، یعنی اپنے بالوں کو مرتب کر سکے۔ اسی طرح ایک اور صاحب حاضر ہوئے جن کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو کوئی پانی میسر نہیں ہے جس میں یہ اپنے کپڑے دھو سکے، یعنی اسے ایسے ذرائع میسر نہیں ہیں کہ جن کو استعمال کر کے بروئے کار لا کر یہ اپنے کپڑوں کی صفائی کا اہتمام کرے۔ تو صاف ستھرا لباس پہننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ تو صفائی ستھرائی میں ایک اقدام تو یہ ہے انسان کے ذمے کہ اپنے کپڑوں کی صفائی کا اہتمام کرے، اور دوسرے نمبر پر اپنے بدن کی صفائی کا خیال کرے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے ماحول میں رہتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں معاشی طور پر کوئی اتنی زیادہ فراوانی نہیں تھی۔ صحابہ کرام عموماً مزدوری کرتے تھے، ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کا موسم گرم رہتا تھا، تو گرمی میں کام کرنے کی وجہ سے پسینہ نکلتا تھا، وسائل کم تھے۔ تو جمعے کے دن جب صحابہ کا اجتماع ہوتا تھا تو بعض اوقات بدن سے پسینے کی بو آتی تھی، اور مجموعی طور پر ایک ناگوار ماحول کا احساس ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جب جمعے کے لیے آنا ہو تو غسل کا اہتمام کیا کرو۔ گویا کہ بدن کی صفائی یہ جمعے کی نماز کے لیے تیاریوں کا حصہ قرار دے دی گئی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں بدن کی صفائی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے اور بدن کی صفائی کے لیے خوشبو کا اہتمام کرنا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ آدمی دوسرے کو راحت پہنچانے کے لیے اور اپنے مزاج کو تازگی بخشنے کے لیے خوشبو لگانے کا اہتمام کیا کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی ذاتی خوشبو ہی ایسی تھی جو کہ دنیا کی تمام خوشبوؤں سے اعلیٰ تھی۔ آپ کے مبارک پسینے میں اللہ نے ایسی خوشبو رکھی تھی جس کا جو دنیا کی کسی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو میں بھی نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے قطرے ایک شیشی میں جمع کر رہی تھی۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ میں اپنے خوشبو میں ملاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی ذاتی خوشبو ہی ایسی تھی کہ کسی بیرونی خوشبو لگانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود خوشبو کے بارے میں آپ کا ذوق ایسا تھا اور امت کی تعلیم بھی مقصود ہوتی ہوگی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص ذوق تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا جس سے نکال کر آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اس کی دو طرح کی تشریحیں
محدثین نے فرمائی ہیں۔ ایک تشریح محدثین نے یہ فرمائی کہ سکہ یہ ڈبیا کا نام ہے، یعنی عطردان جس میں عطر رکھا جاتا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطردان تھا جس سے نکال کر آپ عطر لگایا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اور ایک تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ سکہ ایک خاص قسم کی مرکب خوشبو کا نام ہے، یعنی ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو کہ مخصوص طریقے کے مطابق تیار کی جاتی تھی۔ چنانچہ بعض علماء نے اس کے بنانے کا تفصیلی طریقہ کار بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اس کی ریسیپی یا طریقہ کار ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق یہ بنائی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خوشبو لگانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کا مشہور ارشاد ہے کہ اگر کسی کو خوشبو پیش کی جائے تو وہ رد نہ کرے۔ اسی طرح دودھ اور تکیے کے بارے میں بھی یہی ارشادات ہیں، چونکہ خوشبو کا یا دودھ کا اور تکیے کا ہدیہ پیش کرنے والے کو کوئی خاص دقت نہیں کرنی پڑتی، اس وجہ سے اس قسم کے ہدایہ لینے کو مرغوب قرار دیا گیا کہ اگر یہ رد کرو گے تو دینے والے کا دل ٹوٹے گا، اس کے دل آزاری ہوگی۔ تو بہرحال خوشبو لگانا یہ بھی اسلام کے اس مزاج کا حصہ ہے جس سے صفائی ستھرائی اور اعلیٰ ذوق کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ باہر سے گھر تشریف لایا کرتے تھے تو سب سے پہلا کام جو آپ کرتے تھے وہ مسواک کرنا تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صفائی ستھرائی کرنا، چاہے وہ کپڑوں کی صفائی ہو، چاہے وہ بدن کی صفائی ہو، چاہے وہ منہ کی صفائی ہو، چاہے وہ جسم کے کسی حصے کی صفائی ہو، اس کی شریعت نے ہمیں تلقین کی ہے، اور ان تمام اجزاء کی صفائی رکھنا یہ انسان کے لیے صحت اور سلامتی کا ضامن بنتا ہے۔ جب بدن اور کپڑوں کی صفائی سے فراغت ہو گئی تو اب اگلا نمبر ماحول کا آتا ہے۔ ماحول میں آدمی کا گھر ہے، گھر کے باہر کا حصہ ہے، راستے ہیں، تو پورے ماحول کی صفائی میں ایک مسلمان جتنا حصہ ڈال سکتا ہے شریعت نے اس کو پابند کیا ہے کہ اتنا حصہ ڈالے۔ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا یہ شریعت کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی طرح گھر کے باہر جو دروازے پر انسان کا حصہ ہے، دروازے کے باہر جو جگہ ہے اس کی صفائی ستھرائی رکھنا یہ بھی ایک انسان کے ذمہ عائد ہے، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کے بیرونی حصے کو صاف رکھا کرو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اس زمانے میں یہودیوں کی عادت تھی کہ گھروں کا کوڑا کرکٹ اور جو گندگی ہوتی تھی وہ اٹھا کر باہر ڈال دیتے تھے، تو مسلمانوں کو پابند کیا کہ تم ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے گھروں کے بیرونی حصے کو بھی اسی طریقے سے صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرو جیسے اپنے گھروں کے اندرونی حصے کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرتے ہو۔ اسی طریقے سے جو سڑکیں ہیں، راستے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی میں انسان جتنا کردار ادا کر سکتا ہے کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اعلیٰ ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اقرار کرنا ہے، اور ادنا ترین شعبہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے۔ کوئی ایسی چیز راستے میں ہو جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہونے کا امکان ہو، چاہے وہ کوئی موذی چیز ہے، کوئی شیشہ ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی بدبو پھیلتی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہونے کا امکان ہے، تو ایسی چیز راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اب ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ایمان کا یہ شعبہ ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ ایمان کا ادنا ترین شعبہ قرار دیا گیا، تو کیا یہ ادنا شعبہ ہمارے اندر موجود ہے یا ہم ایمان کے ادنا ترین شعبے سے بھی محروم ہیں؟ ہمارے ہاں راستوں کو صاف رکھنا تو دور کی بات ہے، راستے میں گندگی پھیلانا ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے کہ چونکہ میں یہاں کا رہائشی ہوں، میں اس علاقے میں رہتا ہوں، لہٰذا جس سڑک سے میں گزر رہا ہوں یا جس راستے سے میں گزر رہا ہوں، میرا جو دل چاہے گا میں وہاں پھینکوں گا، اور ہر آدمی اس کو اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ حالانکہ یہ انسان کی ذمہ فرائض میں سے ہے، اور یہ صرف ملکی حق نہیں ہے، یہ شریعت کا حق ہے جو کہ شریعت نے ایک مسلمان کے ذمہ عائد کیا ہے کہ راستے کو آلودہ نہ کرو بلکہ راستے کی صفائی ستھرائی میں اپنا کردار ادا کرو۔
ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو لعنت کا مستحق ہونے سے بچاؤ۔ اب لعنت کا مستحق آدمی کیسے بنتا ہے؟ اسی حدیث میں آگے اس کی مزید وضاحت موجود ہے کہ وہ آدمی جو کسی سایہ دار جگہ میں یا لوگوں کی گزرگاہ میں بول و براز کرے، وہاں پیشاب پاخانہ کرے، یعنی راستوں کو آلودہ کرے، ایسی آلودگی وہاں پھیلائے کہ لوگوں کا بیٹھنا وہاں محال ہو جائے، گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ گھر کا سارا کچرا اٹھا کر راستے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر راستے میں نہیں ڈالیں گے تو محلے میں اگر کوئی پلاٹ خالی رہ گیا ہے، اس کا مالک وہاں زیادہ تر آتا جاتا نہیں ہے، تو ساری گلی والے اپنا کوڑا کرکٹ جمع کریں گے اور اس پلاٹ میں جا کر ڈال دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اب اس میں ایک تو اس پلاٹ کے مالک کی حق تلفی ہے کہ اس نے تو آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ آپ اس کے پلاٹ میں گندگی ڈالیں، دوسرا اس کے آگے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں ان کی حق تلفی ہے، اور پھر راستوں کو آلودہ کرنے کے بارے میں شریعت کی جو وعیدیں ہیں، جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمتیں بیان فرمائی ہیں، تو آدمی اس مذمت کے زد میں آ جاتا ہے۔ اگر گلی والے مل کر کسی صفائی والے کو کچھ پیسے اس کو دے دیں، صفائی والے کا بھی بھلا ہو جائے گا اور گلی کوچوں میں رہنے والوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عمومی رجحان ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ساتھ والا کر لے میری جان چھوٹ جائے، یہ ہمارا ایک عمومی طرز عمل ہے، چنانچہ ہر آدمی اپنے سر سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ رویہ وہ رویہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے یا جس کی شریعت نے ہمیں تلقین کی ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صحت اور صفائی کے، صحت اور سلامتی کے حصول کا جو پہلا قدم ہے، جس کا تعلق انسان کے ذمے عملی اقدامات سے ہے، وہ صحت اور وہ صفائی اور ستھرائی ہے، چاہے وہ انسانی بدن کی صفائی ہو، کپڑوں کی صفائی ہو، یا اس کے گرد و پیش اور ماحول کی صفائی ہو۔ اور دوسرا عملی اقدام جو ہمارے ذمے عائد ہے صحت اور سلامتی کے حصول کے لیے، وہ ورزش ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ ایک طاقتور مومن وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ ایک طاقتور صحت مند مومن ہے، وہ ایک کمزور اور کاہل قسم کے مومن سے بدرجہ بہتر ہے۔ وہ دین کے کاموں میں بھی اس سے سبقت حاصل کرے گا، وہ اس سے زیادہ نمازیں پڑھے گا، اس سے زیادہ روزے رکھے گا، خیر کے کام اس سے زیادہ کرے گا، اور دنیاوی جو کام کاج ہیں، مال کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق کا انتظام کرنا ہے، تو وہ ایک کمزور مومن سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکے گا۔ اور طاقت حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو ورزش کرنی پڑتی ہے، اپنی جسمانی صحت اور فٹنس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کے جو مختلف کھیل ہیں جو اس کو اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں، وہ لہو و لعب ہیں، سوائے چند کھیلوں کے۔ ایک کھیل جس کا حدیث میں ذکر ہے وہ تیر اندازی ہے، کہ تیر اندازی ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کا تعلق لہو و لعب سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے گھڑ سواری ہے، دوڑ کا مقابلہ ہے، اور میاں بیوی کی جو باہمی خوش طبعی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کھیل ہیں وہ لہو و لعب میں شمار ہیں، اور ایک مومن کا یہ مزاج نہیں ہے، اس کا یہ ذوق نہیں ہونا چاہیے کہ اس قسم کے کھیلوں میں حصہ لے جس کا تعلق، جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو، نہ اس کا صحت کے حوالے سے کوئی فائدہ ہو، اور نہ اخروی حوالے سے کوئی فائدہ ہو۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں باہمی دوڑ لگانا، گھڑ سواری کرنا، تیر اندازی کرنا، تیراکی کے مقابلے کرنا، یہ باقاعدہ ان کے معاشرے کا حصہ تھا۔ ایک تابعی ہیں حضرت بلال بن سعد، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول کو کیسا پایا۔ اس نے چونکہ صحابہ کا زمانہ پایا تھا، تو صحابہ کرام کے بارے میں اپنا ایک تأثر دے رہے کہ میں نے صحابہ کو ایسا پایا کہ وہ دو نشانوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے، یعنی باہمی دوڑ کے مقابلے کیا کرتے تھے، باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے، لیکن جب رات ہوتی تھی تو پھر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَإِذَا كَانَ اللَّيْلِ كَانُوا رُهْبَانًا، رہبانیت کہتے ہیں دنیا سے لا تعلق ہو جانا، کہ دن کو تو ہنستے کھیلتے تھے، ایک دوسرے کے کام میں حصہ لیتے تھے، لیکن جیسی ہی رات ہوتی تھی تو ہر چیز سے لا تعلق ہو کر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا ایک عمومی طرز عمل تھا۔ ہمارے ہاں تو نیک آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے ماتھے پہ ہر وقت تیوری چڑھی ہو،
جس کے ماتھے پہ ہر وقت بل پڑے ہوئے ہیں، جس کے منہ پہ کبھی مسکراہٹ نہ آتی ہو، اور اگر کسی کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں اس کو ہم ہنستا ہوا دیکھ لیں، کہیں دوڑتا ہوا دیکھ لیں، گھڑ سواری کرتا ہوا دیکھ لیں، تو ہمارے ذہنوں میں جو ایک بزرگی کا بت ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا تعلق تو دین سے ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں انتہائی بے تکلفانہ خصوصیات کی حامل تھیں۔ انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری جو کہ ایک مکمل اور معتدل انسان کی زندگی ہو سکتی ہے۔ وہ دوڑ کے مقابلے بھی کرتے تھے، وہ تیر اندازی کے مقابلے بھی کرتے تھے، وہ تفریح بھی کرتے تھے، وہ ایک عام زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ لگایا، تو حضرت زبیر بن عوام جیت گئے۔ اگلی مرتبہ پھر دوڑ کا مقابلہ لگایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئے۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ آؤ تیراکی کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ پانی ہے اس میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا سانس زیادہ لمبا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ کس طریقے سے وہ معاشرے کے امور میں حصہ لیتے تھے، ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے، اور یہ جو جسم کو نشاط دینے والے امور ہیں، ورزش کے معاملات ہیں، تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، باہمی دوڑ کے مقابلے کرنا ہے، تو صحابہ کرام ان میں باقاعدہ طور پر حصہ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ تمام وہ امور ہیں کہ جن کا اہتمام کرتے ہوئے ایک انسان صحت اور سلامتی حاصل کر سکتا ہے، اور صحت اور سلامتی حاصل کرنے کے لیے ایک اہم ترین اقدام سماجی حرکیات میں حصہ وار بننا ہے، یعنی مختلف سماجی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہے، جسے مختلف قسم کے سماجی امور ہوتے ہیں، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ جو آدمی سماجی معاملات میں حصہ لیتا ہے تو اس کا پہلا اثر اس پر یہ پڑتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ صحت مند ہوتا ہے، اسے یہ ڈپریشن، ذہنی امراض یہ لاحق نہیں ہوتے۔ اس قسم کے امراض اسی کو ہوتے ہیں جو سماج سے کٹا ہوتا ہے، تنہائی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج کی جو ترقی یافتہ دور کا انسان ہے وہ پہلے معاشرے سے کٹا، پھر خاندان سے کٹا، برادری سے کٹا، اور اپنے بیوی بچوں سے بھی اب کٹتا جا رہا ہے کہ سارا دن دفتر میں ہوتا ہے، شام کو گھر آتا ہے تو سوشل میڈیا اور موبائل کی دنیا میں مصروف ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر طرح طرح کے مسائل ہر آدمی کو درپیش ہیں۔ یہ مسائل اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب ایک آدمی سماجی معاملات میں حصہ لیتا ہے۔ شریعت کے جتنی عبادات ہیں ہر جگہ آپ کو معاشرت نظر آئے گی۔ نماز ہے، سب مل کر پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، مل کے پڑھتے ہیں، آپس میں میل جول ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کی عبادت ہے، معاشرت ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں معاشرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بھی اپنے مختلف عبادات میں معاشرت کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے۔ اسی سے ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ معاشرے کے ساتھ تعلق رکھنا یہ شریعت کا ذوق ہے اور شریعت کی تلقین ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کا تعارف کیا تھا؟ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی اور آپ اپنے اہلیہ محترمہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو جو تسلی دی ان میں گویا کہ آپ کا ایک تعارف موجود ہے کہ آپ تو یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، اور جس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ آپ میں تو یہ خصوصیات ہیں، آپ کا یہ تعارف ہے، تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو بہرحال یہ وہ چند اقدامات تھے جو میں نے عرض کیے، اگر آدمی اس پر عمل پیرا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت اور سلامتی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔